أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ابھی جس آیت کو آپ حضرات کے سامنے سنایا گیا ہے، جس کی تلاوت کی گئی ہے، اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. جس طرح ہر دن جس سورت کو پڑھا جاتا ہے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو آیت الکرسی کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم میں جتنے بھی آیات ہیں یہ سید الآیات ہے، آیتوں کی سردار ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر سے شیطان نکل کھڑا ہو جاتا ہے. نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اسے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اپنا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں جو زکوٰۃ کا مال آتا ہے اس کا محافظ اور نگران بنایا تھا. کہا تھا ابو ہریرہ اس جگہ کو دیکھ لو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس میں سے کوئی چیز کوئی آدمی لے کر نہیں جا سکتا، اس طریقے سے تمہاری نگرانی رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نگران بنا میں دیکھتا رہا جہاں پر زکوٰۃ کا مال آتا ہے. ایک رات کا واقعہ ہے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ رات کے وقت میں سے کچھ چیزیں وہاں سے لے رہا ہے، لب بھر بھر کے نکال کر کے ان چیزوں سے لے کر مال کو لے کر جا رہا ہے. میں نے دیکھا کچھ دیر تک وہ آدمی چیزیں لیتا رہا، میں نے اس کو پکڑ لیا، پوچھا کہ بھئی تو کیوں لے رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا آپ مجھ پر مہربانی فرما دیں، میں انتہائی غریب ہوں، میرے اہل و عیال ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، سارے بھوکے ہیں، اگر میں ان سے کچھ لے جا کر انہیں نہ دوں گا تو ان کا گزر بسر نہیں ہوگا. صحابہ کے اندر چونکہ رحم کی صفت تھی تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ دوبارہ اس طرح نہ کریں. پھر جب صبح کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد عموماً اللہ کے نبی کی عادت ہوتی کہ اپنے اصحاب کو جمع فرماتے، کسی نے خواب کو یہ دیکھا ہوتا تو اس کا سن کر اس کی خواب کی تعبیر بیان فرماتے. تو ابو ہریرہ کو دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھنے کے بعد کہا ابو ہریرہ تمہارے رات والے ساتھی کا اس سے کیا بنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ سنایا. فلاں تھا، آدمی تھا، مجبور تھا، اہل و عیال کی بات کر رہا تھا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا. پھر دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی رات میں حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ٹوٹ سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. دیکھتے رہے، تاک میں لگے رہے کہ اب وہ شخص آنے والا ہے. پھر دوبارہ وہی شخص آتا گیا، آ کر مال نکالتا گیا، لب بھرتا گیا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا تو نے وعدہ کیا تھا، تو نے عہد کیا تھا، تو نے یہ پیمان دیا تھا کہ میں کل آئندہ سے اس طرح کا کام نہیں کروں گا. تو پھر اس بندے نے وہی باتیں کی جو کل کی تھی.
پھر اپنی مجبوری کو ظاہر کیا کہ میرے اہل و عیال ہیں، بھوکے ہیں، گزر بسر نہیں ہو سکتا ہے، تو میں یہ کام کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ پھر وہی آدمی آیا، آ کر چیزیں چراتا رہا، نکالتا رہا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اس کے پکڑ کر کہا، اب کی مرتبہ میں تجھے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پہلے دن آیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، دوسرا دن بھی آیا، میں نے چھوڑ دیا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس بندے نے کہا، ایک شرط پر مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں ایک چیز تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب تم رات میں بستر پر لیٹو گے تو اس کو پڑھ لینا، اس کی تلاوت کر لینا۔ جب تک تم بیدار ہوگے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک نگران کو مقرر فرمائے گا، تمہارا ایک محافظ پیدا کر دے گا۔ جب تک تم نیند سے بیدار ہوگے اس وقت تک یہ تمہارے آفات بلیت سے حفاظت کرتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے اندر ایک دین کا شعور تھا، ان کے اندر ایک احساس تھا، دین کی بات معلوم ہوتی تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اس آدمی نے جب اتنی بڑی بات بتائی کہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے رات میں سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام سے ایک محافظ کو پیدا کرے گا، وہ تمہارا نگران بن کر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑی بات مل گئی، تو انہوں نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا کہ تمہارے رات والے ساتھی سے کیا بنا؟ تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ آج بھی وہ میرے پاس آیا تھا، لیکن اس نے ایسی چیز بتا دی، اس شرط پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچی کہی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ تم جانتے بھی ہو کس سے تمہاری ملاقات ہوتی رہی؟ 3 دن تک تم جس کو پکڑ رہے تھے، جس سے تمہاری بات چیت ہو رہی تھی، جو آدمی تمہارے سامنے اہل و عیال کا عذر بیان کر رہا تھا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا، آدمی کی صورت اختیار کر کے آیا تھا، البتہ تمہیں ایک چیز دے کر گیا ہے، وہ تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی سنا کر گیا ہے۔ تو سورہ جو آیت الکرسی ہے اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی صفات ہیں اس میں سمیٹ کر کے اپنی امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسے کھول کر اگر بیان کرنا چاہیں تو وقت کا دامن تنگ ہو جائے گا۔ سمیٹ دیا ہے، بہت بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے حوالے کی، بہت ساری چیزوں کو بتایا ہے، کہا ہے مالک الملک میں ہوں، میری اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شوکت ہے کہ میرے علاوہ کوئی پتا ہل نہیں سکتا، اور میری اجازت کے بغیر کوئی دوسرا آدمی میرے سامنے کسی کی سفارش بیان نہیں کر سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوگی کہ میری امت جنت کے اندر کیسے چلی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، اجازت مانگوں گا، پھر اس کے بعد اس کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ کسی نے آج تک ویسی تعریف نہیں کی ہوگی، اس وقت میں اپنے اللہ کو مناؤں گا، اس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ میری آرزو کو، میری تمنا کو پورا کرے گا، پھر میری امتیوں کو بخش کر جنت کے اندر داخلہ فرما دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، اے اللہ اجازت ہے میں تیرے سامنے میں اپنی امتی کے سبب کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے تو اجازت ہے، سوال کر لیجئے۔ تو اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون سی بڑی طاقت ہے، میرے علاوہ کون ہے، میری شان دیکھیں، میری پہچان دیکھیں، اگر نبی بھی میرے سامنے کسی کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہے تو اسی کے لیے کسی کے لیے بھی یہ اختیار نہیں، جب تک مجھ سے اجازت نہیں لیتا اس وقت تک کسی کو اجازت نہیں ملتی۔ اللہ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز کا نگران میں ہوں۔ دنیا کے اندر ہم کیمرے فٹ کرتے ہیں، جب تک کرنٹ کا تعلق اس سے ہوتا ہے، شل کا تعلق اس سے لگا رہتا ہے، بیٹری کا تعلق اس سے لگا رہتا ہے، اس وقت تک یہ کام کرتی ہے، وہ بھی ایک مخصوص محدود جگہ کے اندر۔ اگر شل ختم ہو گیا، بیٹری لو ہو گئی، کرنٹ کا کنیکشن کٹ ہو گیا تو وہ کیمرہ بند کرنا، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنی بڑی دھرتی چلا رہا، الحمدللہ رب العالمین، ہم جس چیز کا نظارہ کر رہے ہیں ایک عالم ہے، انسان
ایک ہی عالم کے اندر انسان آتا ہے، جتنی ہزاروں لاکھوں کی مخلوقات ہیں سارے کے سارے ایک عالم کے اندر ہیں۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ صرف ایک عالم ہے، اگر ایسے ہزاروں عالم بھی بن جائے، ہزاروں عالم کا نگران بھی میں ہی ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے جو تم کام کرتے ہو، چوری کرتے وقت چور دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، آدمی جھوٹ بولنے کے وقت جھجکتا ہے کہ کہیں پاس والا سن نہ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جھوٹ آدمی اس کے جھوٹ نکالنے سے پہلے، آدمی جب چوری کرتا ہے اس کا ارادہ ہونے سے پہلے میں اس کو بھانپ لیتا ہوں، کام کون سا کرنے جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا صرف بول کر چھوڑ نہیں دیا، صرف بتا نہیں دیا، بلکہ اللہ کو معلوم تھا آنے والی قوم جاہل ہوگی، آنے والی قوم بدو ہوگی، اسے مثال کے ذریعے سے سمجھانا پڑے گا، قدرت کے کرشمے کے نمونے اسے دکھانے پڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انعامات کی بارش کی ہے وہاں پر قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، جہاں پر اللہ نے کسی بستی پر عذاب کو نازل کیا ہے تو اس کے قرآن کے اندر اس کو بھی سمیٹا ہے۔ جو الف لام میم پہلا پارہ ہے، بنی اسرائیل پر جتنے انعامات ہوئے ہیں اللہ نے اس کو بیان کیا، ایک کر کے بیان کیا ہے۔ پھر ان کی ناشکری کی وجہ سے جو عذابات ان پر آئے، جو احسان اللہ نے کیا تھا، جو انعامات دیا تھا، پھر ان کو واپس جو چھینا ہے ان کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب آیت الکرسی میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی جھلکیاں دکھائی ہیں، کہا ہے کہ میں بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا میں ہی ہوں، زندہ کرنے والا میں ہی ہوں، مارنے والا میں ہی ہوں۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو کرشمہ تو دکھا، اپنی قدرت کی جھلکی تو دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ اسی کے بعد صفحے میں اسی کی چند آیتوں کے بعد کہتا ہے، پڑھو اس آیت کو، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ ایک بندے کا گزر بستی پر سے ہو رہا تھا، اس بندے نے دیکھا کہ ایسا ویران ہو گیا، یہ بستی ایسی ویران ہو گئی، چھتیں گر گئی ہیں، اس کی دیواریں گر گئی ہیں، آدمی بھی مرے پڑے۔ بندہ جا رہا تھا، نیک بندہ تھا، تفسیروں کے اندر اس بندے کا نام متعین طور پر صحیح سے نہیں معلوم ہے۔ تو بندہ جا رہا تھا، اس کے دل کے اندر خیال آیا یہ آدمی بھی مرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ آدمی کو یقین تھا کہ اللہ زندہ کرنے والا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے سوچا جب میرے بندے کی چاہت یہی ہے تو اسی کو نمونہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، جس بندے کے اندر دل کے اندر یہ خواہش ہے میں نے اسے 100 سال تک کے وہیں پر مار دیا، اس کی جان لے لی۔ کیوں؟ اسے سمجھانا تھا کہ میری طاقت کیا ہے، اسے سمجھانا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اسے مار دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ پھر ایک وقت کے بعد اب 100 برس گزر گئے تو اللہ کہتا ہے ثُمَّ بَعَثَ، میں نے اس کو اٹھایا، پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تو کتنا عرصہ سویا رہا؟ تو کہتا ہے وہ بندہ لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ میں زیادہ سے زیادہ ایک دن سویا رہوں گا یا پھر ایک دن سے بھی کم مدت میں مجھ پر نیند تاری۔ اللہ کہتا ہے لا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو سوتا رہا، 100 سال تک سوتا رہا۔ اب بندے کو پوچھیں کہ بھئی تو 100 سال تک سویا ہے، اب مجھے ایک رات میں اٹھوں، اٹھنے کے بعد فجر میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی تم مسلسل 1 سال تک سوتے رہے، تو میں کہوں گا بھائی تیرے پاس علامت کیا ہے؟ میں رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہوں، بس ابھی اٹھ رہا ہوں، بس ایک دن کا وقفہ ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جب وہ بندہ سو کر اٹھا تو اللہ نے پوچھا کتنے سال سوئے؟ تو اس نے کہا ایک دن یا اس سے کم۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں تو 100 برس سویا۔ نشانی کے طور پر اللہ نے کہا منظر الی حمارک، جس سواری پر سے تو آ رہا تھا، اپنے گدھے کو لے کر آ رہا تھا، اس کے گدھے کی طرف دیکھ، منظر الی طعامک و شرابک، دوسری طرف تو نے جو کھانا تازہ تیار کر کے لایا تھا، پینے کی مشروبات اپنے ساتھ لائے تھے، اس کو بھی دیکھ۔ گھروں کے اندر جو ایک دن کا وقفہ گزرنے کے بعد گھروں کے اندر جو سالن ہیں، کھانے ہیں، سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے 100 برس کا عرصہ گزر گیا، دیکھ ادھر کھانے کی طرف، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، سڑا ہوا نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں تجھی کو نمونہ بنا کر اپنے کلام میں پیش کر سکتا ہوں تاکہ میری مخلوق جان سکے کہ خدا کا کرشمہ بھی بہت عجیب ہے، خدا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا دوسری قدرت کو دیکھ، منظر الی حمارک،
گدھے کو دیکھ، تیرے گدھے کی ہڈیاں سڑ گئی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، مٹی مٹی بن گئی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب ان کی ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشزها، میں اس کو کیسے جوڑتا ہوں، اس کے اندر کیسے ترتیب دیتا ہوں، اس کے اندر کیسے روح پھونکتا ہوں۔ ثم نکسوها لحما، پھر یہ بھی دیکھتے جانا کہ ان ہڈیوں پر میں جلد کیسے پہناتا جاؤں گا۔ جب آدمی کو یقین ہو گیا کہ میں نے 1000 سال کی، میں نے 100 برس تک کے لیے نیند مجھ پر طاری ہوئی تھی، جب اٹھ کر دیکھا کھانا سڑا نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہے تو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، گھرا وہ جو گدھا تھا وہ گل کر سڑ گیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے سے ہڈیوں کے اندر اوپر سے جلد کو پہنایا۔ فلما تبین له، جب اسے یقین ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ واقعی تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے اور تھوڑا آگے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں، مانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، تو ہی مجھے مارتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مرنے کے بعد اٹھاتا بھی تو ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے ذرا یہ تو بتا تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فوراً آیت نازل ہوئی، اولا تؤمن، اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو، میں نے تمہیں اپنا محبوب بنایا، کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا لا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ بات ایسی نہیں ہے، تو زندہ تو کرتا ہے لیکن جو کیفیت ہے تو جس طریقے سے آدمی کو پیدا کرتا ہے وہ کیفیت میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے دل کے اندر شکوک اور شبہات جو ہیں وہ ظاہر ہو جائے، میں تیری کیفیت جلانے کی کیفیت کو دیکھ لوں، زندہ کرنے کی کیفیت کو دیکھ لوں، اپنے دل کو قرار آ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ تم ایسا کام کرو، جب تم نے سوال کر ہی دیا ہے تو میں بھی اللہ ہوں، تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، میں دکھانا چاہتا ہوں، میں بندے کی لاج رکھنا چاہتا ہوں، تمہاری زبان کی لاج رکھنا چاہتا ہوں، اب میں اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرنے والا ہوں، تم ایسا کام کرنا، 4 پرندوں کو لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیے، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا ثم ادعهن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کے ٹکڑے کرنے سے پہلے اللہ نے کہا تھا فصرهن الیک، تمہیں ان سے اتنا مانوس ہونا چاہیے، اتنا مانوس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی تم بلاؤ وہ دوڑ کر کے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، مانوس بنایا، کھلایا پلا، بہت کچھ اپنا قریب کر لیا، اس کے بعد 4 پرندوں کو لے جا کر کے ان کے قیمے بنا دیے، خیمہ جس طرح گوشت کا کاٹا جاتا ہے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پر الگ، دھڑ الگ، سر الگ، پیر الگ، چاروں کو الگ کر کے اللہ نے حکم دیا ہر پہاڑی پر الگ الگ ان کے اعضاء کو لے کر جائے۔ چونکہ 4 پرندے تھے، ہر پہاڑ پر 4 اعضاء کو رکھا، پر، سر، پیر، دھڑ 4 چیزیں الگ ہیں، 4 چیزیں الگ ہیں، 4 چیزیں الگ ہیں۔ ثم ادعهن، پھر ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابھی نہیں بلاؤ، پھر اللہ نے کہا یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑ کر چلے آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں ان کا منشا تھا وہاں پر 4 کو خیمہ خیمہ بنا کر کے گوشت کاٹ کاٹ کر کے رکھ دیا، پھر دور کھڑے ہو گئے، اب کہا ثم ادعهن، پکارا ابراہیم علیہ السلام نے، تو پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو آسمان سے نہیں اڑاؤں گا، آسمان سے اڑ جائے گا تو تمہارے دل کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ کہیں بدل کر تو نہیں آ جائے، چونکہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان پرندوں کو میں تمہارے سامنے دوڑ کر کے لاؤں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا یأتینک سعیا، وہ دوڑ کر چلتے ہوئے سامنے آ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھ لیا تم نے اللہ کی طاقت کو، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا، کافروں کا قول تھا، کافر کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہ ہم جب مر جائیں گے ہم دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب مرنے کے بعد آدمی کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی کہ اس کے بعد بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہم کو اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینڈ بجا دی، ان کے عقائد کی تردید کی، ان کے عقائد باطلہ کو غلط قرار دیا، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور اس میں اس امت کو پیغام ہے، ہم لوگوں کو پیغام ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اسی طرح ہمیں مارتا بھی ہے، پھر مارنے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے پھر ہمیں اس کے دربار میں دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جانے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا تھا، یاد رکھنا میری اور قیامت کی مثال اس طریقے سے ہے، جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ میرے اور قیامت کا فاصلہ ہے، اتنی ہی نزدیک قیامت قریب آنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم یہاں ہمیشہ زندگی گزر بسر کرنے کے لیے آئے نہیں ہو، تمہیں موت آتی ہے، موت آنے کے بعد پھر میں تمہیں جس طرح ان پرندوں کو میں نے زندہ کیا ہے اسی طرح میں تم کو بھی زندہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مرنے کا، پھر موت کے بعد اٹھائے جانے کا، بعث بعد الموت کا یقین نصیب فرمائیں۔